سر میرا سوال جو ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جن کو ہم ٹرانسیکشوئلز کہتے ہیں، یعنی جن کی جینڈر فزیکلی اسپیکنگ ڈیفائن نہیں ہوتی. پہلی بات تو سر ایسے لوگوں کے بارے میں معاملات کس طریقے سے ہوں گے اس کے بارے میں قرآن مکمل طور پہ خاموش ہے. کچھ معاملات اس طرح کے ہیں اسلام میں جو بہت جینڈر اسپیسیفک ہیں، جس طرح شادی ہے یا انہیریٹنس ہے، اس کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا ان لوگوں کے بارے میں. اور سر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں سر بہت سارے گھرانے ہیں جو جن گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ اپنی شرافت کی وجہ سے بہت خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ پرسسٹنٹ پرابلم ہے، اسے کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. اور فائنلی سر اس میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو ود آپریشن جو ہے اپنی جینڈر ایک خاص اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سو از اٹ آل رائٹ؟ اینڈ اگر وہ دفعہ وہ کر لیں اس طرح سے تو کین دے دین جو اس جینڈر کی جتنی بھی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کیا وہ اکوائر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جی بات یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں ہمیں اجتہاد کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید کا جو عمومی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ عامت الورود معاملات ہیں جس کے مطابق عام قانون چل رہا ہے اس میں وہ ایک بات بتا دیتا ہے، باقی معاملات اجتہادی ہیں. اجتہاد میں میری اور آپ کی رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ غلبہ کس پہلو کا ہے. اس کے لحاظ سے اگر کوئی ہمیں میراث تقسیم کرنی ہے، کوئی حصہ دینا ہے تو اس کے لحاظ سے دے دیں گے. اور یہ محض ایک اجتہادی معاملہ ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک رائے قائم کروں اور آپ کو مجھ سے اختلاف ہو. تو ایسے تمام معاملات کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے ایک اور بھی بڑی دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کو انسان کی عقل اس کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں. وہاں ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اللہ نے کیوں چھوڑ دیا، اور جن معاملات میں انہوں نے مداخلت کی ہوتی ہے وہاں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انہوں نے کیوں مداخلت کی. تو یہ صورتحال جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کے تمام معاملات ہیں اجتہادی معاملات ہیں اور اس میں بہت سے اصول ہیں جن کی بنیاد پر پہلے بھی فقہا فیصلے کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے موجودہ زمانے میں بڑی آسانی سے فیصلے ہو سکتے ہیں. غلبے کا پہلو، اگر کسی جگہ بہت زیادہ اشتباہ کا معاملہ ہو یعنی اس طرح کی کوئی نوعیت ہو تو آپ دونوں چیزوں کو جائز قرار دیں گے اور آدمی کے اوپر چھوڑ دیں گے. وہ باشعور ہے تو وہ اپنے لیے خود طے کر لے گا اس معاملے. اور اس میں کوئی علاج کرانا اور اس کے بعد کسی ایک جانب ہو جانا، اس کو آپ تو کہیں گے صحیح ہے؟ جی بالکل، علاج کرانے میں تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی کوئی خلقی کمزوریاں ہو سکتی ہیں اس کا اگر علاج دریافت ہو گیا تو آپ ضرور کرائیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا اسی پر قائم کی ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کچھ نقص رہنے دیتے ہیں تو آزمائش کے لیے ہے، اور انسان کو عقل دے رکھی ہے تو انسان ان سب چیزوں کے خلاف لڑ رہا ہے. دنیا کے اندر زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، بارشیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بند بنائے جاتے ہیں. خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا تعلیم دی کہ قحط آنے والا ہے، منصوبہ بندی کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو قحط سے بچایا جا سکے. تو آپ علاج کریں گے. جسراؤں کے ساتھ تعلق سے مراد یہ کہ ان کو عزت دینا یا ان کی بے عزتی نہ، جیسے ہمارے معاشرے میں ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے جو ان کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے ہمیں کیا رویہ؟ حرام ہے جی، کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو تو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، یا وہ خواجہ سرا ہے. اس کی آپ عزت کریں. اور ہمارے معاشرے میں واقعی یہ پسا ہوا طبقہ ہے اور ان کو مجبوراً پھر ایسے یعنی کام کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ معاشرہ ان کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا. اور کئی لوگ تو اس کے ذریعے کمائی کرنے کے لیے جعلی بھی خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں. جی ہاں جی. اور خواجہ سرا کے جو احکامات بھی جو ہے نا، وہ جو خواجہ سرا جو ہے وہ مردوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اپنے معاملات میں، تو اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے. جو عورتوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اس پہ عورتوں والے احکام لگیں گے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ یہ اتفاقی امر ہے. باقی ظاہر خواجہ سرا جو میں نے پبلکلی جا کے لوگوں کی عورتوں کی خوبیاں اور اس طرح کی چیزیں لیک کرتے ہیں، ان کو عورتوں کے ساتھ انٹریکشن کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگرچہ خواجہ سرا اور عورت کا پردہ نہیں ہے آپس میں، لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو ایک وہاں پہ وہ اسی طریقے سے خواجہ سرا بیٹھا تھا اور وہ کسی عورت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی عورت ہے اور اس کے اتنے بل پڑتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورت کو پسند کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اور فرمایا آندہ سے یہ تم لوگوں کے پاس نہ آئے. اسی طریقے سے ایسی بازاری عورتیں جو لوگوں کی عورتوں کے معاملات باہر جا کے ڈسکس کرتی ہیں، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے. خواجہ سرا تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں تو یقین کریں، میں تو یعنی عموماً جو بھکاری ہیں میں ان کو بھیک نہیں دیتا ہوں، لیکن خواجہ سرا جتنے بھی آتے ہیں نا میں ان کو ضرور دے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ. یہ پسا ہوا طبقہ ہے.
اور بیکاری کے لیے قرآن میں حکم بھی ہے کہ آپ نے ڈانٹنا نہیں، اس کو نہیں دینا نہ دیں، لیکن ڈانٹ نہیں سکتے، صلواتیں نہیں سنا سکتے اس کو. ٹھیک ہو گیا.